ایک چھوٹے سے قصبے میں پروان چڑھتے ہوئے آئدن ہمیشہ محسوس کرتا تھا کہ وہ ایک ایسی دوڑ میں شامل ہے جسے وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ بچپن سے ہی وہ غیر معمولی کامیاب افراد سے گھرا ہوا تھا۔ اس کا بڑا بھائی نیتھن ریاضی کا نابغہ تھا جو 10 سال کا ہونے سے پہلے ہی ریاستی سطح کے مقابلے جیت چکا تھا۔ اس کا سب سے اچھا دوست لوکاس ایک بہترین کھلاڑی تھا جو اسکول کے ریکارڈ توڑ رہا تھا اور اعلی یونیورسٹیوں سے اسکالرشپس حاصل کر رہا تھا۔ دوسری طرف آئدن کو اپنی جگہ تلاش کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، اگرچہ وہ محنتی تھا اور تخلیقی تحریر سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا، لیکن اکثر خود کو دوسروں کے سائے میں محسوس کرتا۔ اس کی ہر کامیابی اسے معمولی لگتی کیونکہ اس کے آس پاس کے لوگ کہیں بڑے سنگ میل عبور کر رہے تھے۔ اس کے والدین باوجود محبت کے نادانستہ طور پر اس کے عدم تحفظ میں اضافہ کرتے، نیتھن کی ذہانت اور لوکاس کی فٹنس کی تعریف کر کے۔ جب آئدن ہائی اسکول پہنچا تو اس نے دوسروں سے اپنی قدر ناپنے کی عادت بنا لی تھی۔ اس نے خود کو ریاضی کے مقابلوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا، حالانکہ اعداد و شمار اسے خوشی نہیں دیتے تھے جیسا کہ الفاظ دیتے تھے۔ اس نے ایتھلیٹکس ٹیم میں بھی شمولیت اختیار کی، لیکن خود کو تھکا ہوا اور بے دل پایا۔ جو بھی کرتا وہ ہمیشہ اپنے بھائی اور دوست کی چمک کے سامنے ایک سائے کی مانند محسوس کرتا۔ ایک شام جب وہ دوبارہ ریاضی میں اپنے اساتذہ کو متاثر کرنے میں ناکام ہوا، وہ لائبریری میں بیٹھا اپنی نوٹ بک کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مایوسی اور دباؤ میں اس نے اپنے خیالات لکھنے شروع کر دیے۔ الفاظ سیلاب کی طرح بہنے لگے، اس کے جذبات صفحات پر بکھرتے چلے گئے۔ اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ اس نے ایک مکمل کہانی لکھ ڈالی تھی، ایسی کہانی جس میں اس کے درد، اس کی تڑپ اور نظر آنے کی جدوجہد سمائی ہوئی تھی۔ ایک استادہ محترمہ رینالڈز نے اسے لکھتے دیکھا اور نرمی سے اس کی نوٹ بک اٹھا لی۔ جب وہ پڑھنے لگیں تو ان کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ آئدن، یہ بہت خوبصورت ہے، انہوں نے کہا۔ تم میں ایک خاص صلاحیت ہے، تم خود کو وہ بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو جو تم ہو ہی نہیں؟ آئدن نے کندھے اچکائے۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں جیسے ہوں وہ کافی نہیں۔ محترمہ رینالڈز نے آہ بھری۔ کیا تم جانتے ہو کہ اگر مچھلی کا موازنہ پرندے سے کیا جائے تو کیا ہوگا؟ مچھلی ہمیشہ خود کو ناکام سمجھے گی کیونکہ وہ اڑ نہیں سکتی، اور پرندہ ہمیشہ خود کو کمزور محسوس کرے گا کیونکہ وہ تیر نہیں سکتا۔ لیکن دونوں اپنی جگہ بے حد خاص ہیں۔ یہ گفتگو آئدن کی سوچ بدلنے کا باعث بنی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دوسروں سے مسلسل اپنا موازنہ کر کے اپنی ہی صلاحیتوں اور شوق کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اسی رات، بجائے اس کے کہ وہ زبردستی ریاضی کی تیاری کرتا جسے وہ پسند نہیں کرتا تھا، اس نے قلم اٹھایا اور دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ اس بار وہ خود کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے لکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آئدن نے ان سانچوں میں فٹ ہونے کی کوشش چھوڑ دی جو اس کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ اس نے اپنی تحریر پر توجہ دی، اسکول کے ادبی کلب میں شمولیت اختیار کی اور آخرکار اپنی کہانیاں مقابلوں میں بھیجنے لگا۔ وہ ہر مقابلہ نہیں جیتا، لیکن پہلی بار اسے ایک گہرا اطمینان اور مقصد محسوس ہوا۔ سالوں بعد، جب نیتھن ایک کامیاب ریاضی دان بن چکا تھا اور لوکاس ایک پیشہ ور کھلاڑی بن گیا تھا، آئدن نے اپنی پہلی کتاب شائع کی۔ تب جا کر اسے مکمل طور پر سمجھ آیا کہ زندگی دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ اپنی انفرادیت کو اپنانے کے بارے میں ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا کتنا قیمتی وقت دوسروں کے برابر آنے کی جدوجہد میں ضائع کر دیا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ ہمیشہ سے کافی تھا جیسا کہ وہ تھا۔